کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ حکمت رمضان آپ سب کا انتہائی پسندیدہ سیگمنٹ، جس میں آپ سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم آگے پہنچاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں ہم خیر و حکمت کے لیے۔ حکمت رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ آج بھی علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے اور معروف علماء ہیں، جید علماء کرام ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شہزادہ آج میری جگہ کچھ سوالات بھی پوچھے گا۔ برہان شاہ صاحب ہیں اور یہ مفتی شاہ حسین قدیسی صاحب کے فرزند خاص ہیں۔ میں آج کے مہمانوں کا آپ کو تعارف بھی کرا دوں۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان بہت ہی معروف ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، صوفیہ اور اولیاء اللہ سے خاص نسبت حاصل ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ علامہ شاہ حسین قدیسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیر العظم کی حیثیت رکھتے ہیں اور علم کے حسین باب میں سے ایک باب ہے، اور اتنی آسان اور اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کا لطف آتا ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی معروف چہرہ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کچھ مسائل پہ بات ہو یا نہ ہو، پیچیدہ ہے، حساس ہے، مگر آپ کی گفتگو کے ذریعے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، بڑی حکمت ملتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا خاص ہے، صوفیہ اور اولیاء کا پیغام امن و محبت، اور اس حوالے سے آج کا پہلا سوال جو پوچھیں گے وہ برہان شاہ صاحب پوچھیں گے۔ برہان صاحب، کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے عباد الرحمن کی بات کی ہے۔ بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کچھ بندے خاص ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے عباد الرحمن کہا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ان کے اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے آخر تک جو ہے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ بہت عاجزی اور انکساری سے زمین پر رہتے ہیں، اور پھر جب بے علم لوگ، جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان سے الجھاؤ کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور بڑے سلیقے سے ان سے سلام کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور خاص بات ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں جو گزارتے ہیں تو وہ قیام و قعود اور رکوع سجود میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ آہا، خوبصورت۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے خاص بندے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 سوال کیے، ان میں آخری سوال یہ تھا کہ مل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے؟ صحیح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آہا، کہ تو اللہ جل جلالہ کی عبادت اس طریقے سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ ایک آدمی یہ تصور کر کے عبادت کرے اللہ جل جلالہ کہ میں اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مرتبے پہ وہ نہ ہو تو اس سے کم درجے کا مرتبہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت، وہ تو دیکھ تو رہا ہے۔ جب اس طریقے سے حضوری سے کوئی شخص جو ہے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، تو وہ ولی اللہ کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کی زندگی اسی کے مطابق گزرتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے قواعد و ضوابط کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا آدمی پہنچ گیا اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس 20 درہم ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلے گی اس میں سے؟ جی۔ تو انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا غور سے
اور کہا کہ تیرے جیسے آدمی کے لیے 20 درہم ہی زکوٰۃ ہوگی. مکمل 20. کیوں کہ آپ نے 20 روپے جمع کیوں کیے؟ 20 درہم آپ نے جمع کیوں کیے؟ آپ جیسے آدمی کو جمع ہی نہیں کرنے چاہیے. اچھا. تو یہ لوگ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے، زہد اختیار کر کے، تقوی اختیار کر کے، روزے رکھ کے، تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی ہر چیز میں ایک خاص قسم قوت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی نظر میں ایک خاص قسم کی قوت ہوتی ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھتے ہیں، کہ وہ مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نہاون تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے وہ ان کی سماعت جو ہے وہ بہت دور سے سنتی ہے، بہت تیز ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا دل جو ہے وہ فیضان الہی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، آمادہ رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کے قلوب پر فیضان کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کی رحمت اور جو ہے اس کی طرف سے خصوصیت کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر وہ نازل ہوتی رہتی ہے. اب خصوصیت کی چیزیں ایسی ہیں جیسے قرآن حکیم میں سکینہ کا لفظ ایک استعمال ہوا اہل بدر کے بارے میں، کہ ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ہے، اور وہ اہل بدر پر اس مخصوص وقت میں تھی. تو یہ لوگ بھی جو ہے اس طریقے سے عبادت کر کے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور پھر وہ جو حدیث شریف آتی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس کی یہاں تک قربت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ جو تھے وہ تو مرج البحرین تھے، کہ وہ حضور کے فیضان صحبت کی وجہ سے ان کو اتنی جدوجہد اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان پہ پڑتی تھی، تو ان کے دل کے جو خفیہ چیزیں ہیں، یا وہ چیزیں جو خفتہ ہیں، یا وہ چیزیں جو مخفی ہیں، وہ بیدار ہو جاتی تھی. تو وہ بیدار ہو جاتی تھیں، اور وہ جس طریقے سے ہم ایک ولی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ان کے درجات جو ہے وہ اس سے آگے ہوتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے بعد جیسے حضرت حسن بصری ہیں، ابن سیرین ہیں، اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس شعبے میں تھے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور ان کو ولی اللہ کہا جاتا تھا. تو پھر ایک تصوف کا خاص نظام آہستہ آہستہ وہ مرز وجود میں آیا، اور ایک پورا نظام جو ہے نا وہ متعین ہو گیا. لیکن یہ سارا نظام جو تصوف کا ہے یہ قرآن حکیم کے تابع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کے تابع ہے، آپ کی سنت کی مطابقت میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یہ ان کی مطابقت میں ہے. یہ الگ سے کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایسے ہی نظام ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں یہ علم فقہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر مدون نہیں تھا، باقاعدہ طور پہ اس کی چیزیں متعین نہیں تھی. حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ وضو کرتے تھے جیسے نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے. لیکن اس کے بعد مجتہدین آئے تو انہوں نے اس کو متعین کیا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے. کیوں کہ جو چیز جس دلیل سے ثابت ہو رہی ہے تو اس دلیل کے حساب سے پھر اس کی بات کی جاتی ہے. تو تصوف کا یہ نظام جو ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ عبادت تھی، تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد جو ہے یہ ایک اس نے شکل اختیار کی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگے رہتے تھے. اور یہ کہنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خلاف کوئی کام کرتے تھے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک مسئلہ ہے، قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آپ کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب ذکر جو ہے ایک تو اللہ اللہ کرنا ذکر ہے، صحیح، قرآن حکیم کی تلاوت ذکر ہے، صحیح، نوافل پڑھنا عبادت کرنا یہ ذکر ہے، صحیح. تو اب اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں متعدد بار فرمایا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. تو اس کا مطلب یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے متعین ہے، یہ ہر صورت میں ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہمارے نیک نے بھی پڑھنی ہے، بد نے بھی پڑھنی ہے، سب نے یہ نمازیں پڑھنی ہے. تو اس سے آگے کی کوئی بات ہے اور وہ ہے کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر. اور یہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب کوئی کہے کہ کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے. قرآن حکیم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ایسے بندے ہیں صحیح. کہ لو اقسم علی اللہ الا برہ، کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا لیں کہ اللہ جل جلالہ ایسے کرے گا تو اللہ جل جلالہ ایسے کر خوبصورت، دیتا یہ ہے. تو درجہ ہے، مطلب یہ ہے مقام کہ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر صحیح، کر کے صحیح. اس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں. جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، آہا، کہ تم مجھے مجھے یاد یاد کرو کرو، میں تمہیں یاد کروں. گا. تو ایک وقت وہ ہے کہ بندہ ہاتھ باندھے اس کے دربار میں کھڑا ہے صحیح. اور وہ یاد کر کر کے اللہ جل جلالہ کو اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اللہ جل جلالہ اس کو اپنی یاد میں خوبصورت رکھے. خوبصورت، ماشاء تو اللہ جب ماشاء یہ اللہ. صورتحال ہو جاتی ہے تو اب یہ کثرت ذکر سے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ وہ 2 نفل تو آپ جو ہے نا وہ فلاں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نبی علیہ السلام نے پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے. تو زیادہ کا تو حکم ہے. قرآن حکیم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کا عمل جو ہے وہ اس کے اوپر شاہد ہے. تو لہٰذا جتنی کثرت سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جائے گی اسی طریقے سے اس کا درجہ بڑھے گا، اس کا مقام بڑھے گا، اس کی قربت بڑھے گی. اور جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو پھر اس کا ایک خاص قسم کا درجہ میرا اور آپ کا تو عقیدہ جسے یہ ہم ولی اللہ کہتے ہیں. صحیح، یہی عقیدہ ہے کہ ہم جتنی کثرت سے پڑھ دیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی تو ہر ایک عبادت، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ ان کے صحابہ کرام کی، ان کے اہل بیت کی عبادت کو جا ایک ضربت بھی ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. تو بہت اچھی گفتگو ہو گئی، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سبا میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ.